وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے، ساؤنڈ والے بھائی اس کو بالکل سادہ فرما دیں، ایکول اس کی بالکل سادی سی آواز دیں، بس آواز میں گونج نہ ہو. ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے، ایک بار درود پاک پڑھا ہے، پھر کوشش کریں گے، لیکن کوشش اب اس انداز سے کرنی ہے کہ ٹھیک ہے، کوشش اس انداز سے کرنی ہے کہ صرف یہاں ہی سے نہیں پڑھنا، یہاں سے بھی پڑھنا اور یہاں سے. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ کیونکہ پتر ہوتا ہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ ہوتی، ٹھیک ہے جی، بس ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ ہوتی نہیں. ٹھیک ہے، کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو توجہ بھی ہو. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں نا، آج تک آپ نے نہیں سنا کہ کبھی کسی نے کسی کو پوری پلیٹ زہر کی کھلا کے مارا ہو. مارنے کے لیے تو اتنا زہر کافی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اتنا سا زہر بندے کی جان لے سکتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام تو بہت بڑا ہے. لیکن کیونکہ اثرات مرتب کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم صرف یہاں سے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم توجہ نہیں ہوتی کوئی بھی. اس لیے کوشش فرمائیں خود کو آرڈر ڈالیں کہ توجہ ہو. حضرت نماز پڑھیں تو توجہ ہو، قرآن پڑھیں توجہ ہو، ذکر پڑھیں توجہ ہو، درود پڑھیں توجہ ہو. یہ ہمیں شعروں کا سہارا تو خیر نہیں لینا چاہیے، لیکن چلیں، کہتے ہیں کلام اس انداز سے کرو کہ ہر بندے کو بات کی سمجھ آئے. شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا جاؤں. یہ غالب کا شعر ہے اور دیکھ لیں جانے والے مجاز میں کہاں تک گئے حضرت. تو کہیں کو گلا شلا کیا ہوگا محبوب نے کہ غالب تیرے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں جی، تو بس اب کام شام میں لگا رہتا ہے. تو پھر غالب آگے سے کیا کہتا ہے؟ غالب کہتا ہے گویا میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. ٹھیک ہے، میں کام لگا رہا کیونکہ کام بھی مجبوری ہے. کام کروں گا تو سسٹم چلے گا نا. 3 وقت یہ کھانے کو مانگتا ہے، گرمی کے کپڑے علیحدہ ہیں، سردی کے علیحدہ ہیں، اور بڑی ضرورتیں ہیں. تو کام کروں گا تو ضرورتیں پوری ہوں گی. تو کہتا ہے گویا میں رہا رہین ستم ہائے روزگار. لیکن آگے کمال کر گیا، گویا میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. انہوں نے کہا پامیں کام میں لگا رہا لیکن خیال میرا تیرے والی رہا، دھیان میرا تیرے والی رہا. لیکن پتر ادھر نہیں ہے. ایک غالب مجاز میں یہاں تک چلا گیا، لیکن ادھر یہ دروشی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ساڈا دھیان نبی پاک علیہ السلام وال ہوندا نہیں ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ساڈا دھیان اللہ پاک وال ہوندا نہیں. کوشش کریں کہ دھیان بھی پھر دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی بندہ یہاں آئے اور وہ خالی چلا جائے. میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں نا ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے. باقی جو مرضی آپ خود کو سمجھیں وہ آپ خود ہی سمجھ رہے ہیں، یا میں خود کو جو مرضی سمجھوں وہ میں خود ہی سمجھ رہا ہوں. حقیقی سٹیٹس ہمارا یہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگوں تم سارے ہی اللہ کے فقیر ہو. یہ جو ہم نے اپنے ناموں کے آگے اور پیچھے لگا رکھا ہے یہ ہم نے خود ہی لگایا ہوا ہے. ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے کہ ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں. آنتوں میں پخانہ ہے، مسانے میں پیشاب ہے، بولے تو اکثر منہ سے تھوک گرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ناک سے کیا ہمارے بہتا ہے، پھیپھڑوں میں بلغم ہے، رگوں میں خون ہے، بنے ہم مٹی سے ہیں. یہ جو ہم نے اپنے آگے پیچھے لگایا یہ ہم نے لگا رکھا ہے. باقی ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ فقیر. باقی ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ مان جاؤ گے تو موج کرو گے، نہیں منو گے تو بے نیاز. مان جاؤ گے تو موج کرو گے، نہیں منو گے تو بے نیاز. اور پھر پتر جس نے بھی موج کی ہے اس نے فقیر مان کے موج کی ہے. اس نے فقیر مان کے موج کی ہے، جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا. اس لیے وارث شاہ کہتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون. چوڑے والیاں ناز وخاون
تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں اجاز وخاون تے کر حضور پاون. میری سمجھ سے نہیں کہ بندہ اس گھر میں آئے اور خالی چلا جائے. ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ حضرت صاحب یہاں مصلی کی خدمت میں نے بھی کو 8-9 سال کی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اب تو صرف ممبر شریف ہے تو مصلی کی خدمت میں نے بھی کو 7-8 سال تقریباً 9 سال میں نے بھی کی ہے حضرت. اور کیونکہ پیر خانے کی طرف سے تھا یہ سلسلہ تو اس لیے اذان کی ڈیوٹی بھی میری ہوتی تھی حضرت. اور پھر ظاہر ہے سنتوں کی بھی پابندی رہتی تھی تو پھر اکثر و بیشتر میں تقریباً 3-4-5 منٹ پہلے بالکل فارغ ہو کے نا میں مصلی پہ بیٹھ جایا کرتا. اور پھر میں نمازیوں کا مسجد میں آنا دیکھتا تھا. یہ مسجد چی آن ڈائے جنہ قدر صاحب سینہ چوڑا ہو سکتا ہی کیتا ہوں سی. ہاں جی. اور پتہ نہیں رستے جو تھی سریا لے کے دے پا لیندے توڑ کی اور آ کتنے رہے نے اللہ دے کار. یہ تو شکر ہے پتر نکالتا نہیں ہے کیونکہ اس کے محبوب کی امت ہے. یہ تو ایک ایک کا نام لے کے اٹھا دیا جائے چل سلیمان نکل ادھر سے. تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کے آداب نہیں آتے ہیں کوئی. یہ لکھا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کیونکہ میں بھی اس پہ گفتگو کروں گا کچھ وقت اور لگ جائے گا. روز مائیں مالک بن دینار نہیں پیدا کرتی ہیں حضرت. لکھا ہے حج کے لیے چلے لوگوں نے سواری پیش کی آپ نے سواری پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور پیدل چل دیے. لوگ ساتھ چلے اور عرض کی حضور بہت طویل سفر ہے کیسے پیدل جائیں گے. فرمایا میں چلا جاؤں گا. تو عرض کی حضور سواری پہ بیٹھنے میں کیا قباحت ہے. تو آپ نے فرمایا قباحت تو کوئی نہیں ہے. تو کہا پھر حضور کیوں نہیں بیٹھ رہے. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اگر ایک بھگوڑا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں اس سے راضی کرنے کے لیے جائے تو پھر سواری پہ بیٹھ کے جانا چاہیے کہ پیدل چل کے جانا چاہیے. لیکن کیونکہ آج ہمارے نمازی اس سوچ سے خالی ہیں کہ اسی بھگوڑے ہیں تو اسی گناہگار ہیں تو اسی اللہ نو منان چلے ہیں. ہمارے نمازی وہ ایسے آتے ہیں جیسے ہم بڑا احسان کرنے جا رہے ہیں. اس لیے بس وہ ہمیں نکالتا نہیں. بس میں اتنا کہوں گا. باقی حضرت صاحب کوشش کریا کرو کہ سریا کڈ کے آیا کرو اور انہوں تھلے کر کے آیا کرو. انہوں تھلے کر کے آیا کرو. فقیر جو ہمارا حقیقی سٹیٹس ہے پتہ. باقی وہ میں پھر اکثر کچھ میرے منہ سے نام بھی نکل جاتے ہیں پھر احباب غصہ کر جاتے ہیں. جی چلو میں کانچ کہہ دینا ہوں گجر راجا بٹ جٹ باہر چھڑ آیا کرو فقیر ہی بن کے آیا کرو. اور جس دن آپ فقیر بن کے آئیں گے تو پھر جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے. میں دیکھیں نا میں نے کہا ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا ہے کہ ہم فقیر ہیں. ہم فقیروں کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے مہمان اگر گرمی کا ہے تو آتے ہی روح افزا جامع شیریں